بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے، اخلاص۔ یہ اخلاص کیا چیز ہے؟ مخلص کون ہوتا ہے؟ کس کو مخلص کہیں گے؟ تو اس سلسلے میں ایک فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت، اخلاص کے بارے میں بڑا پڑھتے اور سنتے ہیں، ذرا مثال دے کر سمجھائیں کہ یہ مخلص کون ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، انہوں نے بڑی اچھی مثال دی، ذرا غور سے سنیے گا کہ انہوں نے کتنی اچھی مثال دی اور کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، تم نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ اس نے کہا جی۔ تو بکریاں چراتے ہوئے کبھی نماز کا وقت آیا؟ اس نے کہا جی۔ تو پھر کیسے نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ بس ایسے ہی مصلی بچھا کر پڑھتا ہوں، اور ارد گرد آس پاس بکریاں چر رہی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اچھا، جب نماز پڑھ لیتے ہو تو تمہارے دل میں یہ لالچ ہوتی ہے کہ بکریاں میری تعریف کریں گی کہ میں نے بڑا اچھا نماز پڑھا، میں عبادت گزار بندہ ہوں۔ اس نے کہا لالچ تو کوئی نہیں، بکریوں سے تو کوئی توقع ہی نہیں۔ اس نے کہا بکریوں سے کیا لالچ کرنا، اس سے تو کوئی توقع ہی نہیں ہوتی ہے۔ فرمانے لگے، جس طرح چرواہا بکریوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسے کوئی توقع نہیں ہوتی کہ بکریوں سے کہ وہ میری تعریف کرے گا وغیرہ وغیرہ، اسی طرح مخلص بندہ لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے اور اسے کوئی توقع نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتی کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں، لوگ مجھے نیک کہیں، اسے کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ تو یہی ہے خالص اللہ کے لیے کرنا، اسی کو کہتے ہیں اخلاص، اور اسی کو کہتے ہیں مخلص شخص، کہ وہ کام جس میں خالص صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی شائبہ ہی نہ ہو۔ اسی لیے قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورۃ الاخلاص۔ اس سورت کا نام سورہ اخلاص کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس سورت کے اندر خالص توحید کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، خالص توحید، اور اس کا میسیج یہ دیا گیا ہے کہ آپ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کریں اور کسی کی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ تو بتایا کہ مخلص وہ ہوتا ہے جو عبادت خالص اللہ کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ ہمیں نیک کہیں، لوگ ہمیں عبادت گزار کہیں، اس لیے نہیں۔ تو عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، خالص اللہ کی ہونی چاہیے، اس میں کسی طرح کا کوئی بھی ملاوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔